کلکتہ انڈیا کا ایک بہت پاپولر سٹی ہے. وہاں پہ ایک خاتون گئی، وہ بیکری پر گئی. وہ ہندو بنیے کی بیکری تھی. اس نے کہا میری 150 بچیاں ہیں جن کے لیے مجھے پیسٹریاں چاہیے. تو اس نے کہا ماں ابھی بھی اس کے لیے پیسے دو. تو پیسے نہیں ہیں، مجھے اس کی ڈونیشن چاہیے. اس نے کہا ڈونیشن نہیں ملے گی. تو اس نے کہا جب تک ڈونیشن نہیں ملے گی میں یہاں سے جاؤں گی نہیں. عجیب بات ہے نا، ان ایتھیکل بات ہے. اور ڈونیشن نہیں دینا چاہتے آپ، ہم نہیں کر سکتے نا ایسے. میں وہ خاتون رکی رہی. صبح کی وہ گئی تھی ناشتے کے لیے، پیسٹریاں اس کو چاہیے تھی. ناشتے کے لیے وہ کھڑی ہوئی، دوپہر کا وقت ہو گیا. اس نے خاصا ظاہر وہ خاتون تھی، وہ کیا کرتا زیادہ سے زیادہ وہ کھڑی رہی وہاں. ایون یہاں تک ہوا کہ اس نے 10 سے 12 اس کو پیسٹریاں، کچھ پیسٹریاں اس نے دے دی. تعداد کچھ پیسٹریاں اس نے دے دی. اس نے کہا کہ یہ تم نے آج ڈونیشن کا آغاز کر دیا ہے، تم اب جتنی میں کہوں گی اتنی تم دو گے. اور ایسے ہی ہوا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایسے ہی ہوا. اس خاتون کا نام تھا مدر ٹریسا. مدر ٹریسا، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، مدر ٹریسا کو دیکھ کر سینکڑوں لوگ کرسچن ہوئے ہیں. دیکھ کر اور اس کا نام اتنا بڑا ہے. اور وہ آرفن تھی. مزے کی بات یہ وہ بھی یتیم بچی تھی. اور اس کا ایک سینگ ہے، بہت زبردست سینگ ہے، کہ وہ کہتی ہے کہ ہم محبت کو پہنچ نہیں سکتے جب تک معاف کرنا سیکھنا نہیں. تو اس کی سٹوری بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. یعنی یہ مقدونیہ جو ہے وہاں سے یہ بلونگ کرتی تھی. اچھا، اس نے یہ شروع میں جب آئی کولکتہ تو اس کو ایک سینٹ میری کولکتہ اسکول کے اندر ایز اے ٹیچر آئی. اس نے ایز اے ٹیچر اس کو اسٹڈی وہاں ٹیچنگ کرنا شروع کی. ٹیچنگ کرتے کرتے یہ وہاں کی پرنسپل بنی. جب یہ پرنسپل بنی، شروع سے یہ کائنڈ ہارٹڈ بہت تھی. دیکھیں رضاکار پرانا کام میں اگر آپ کہیں گے نا کہ آپ بہت اچھے بیوروکریٹ ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہیں، تو پھر تھوڑے سے لوگ دور ہو جاتے ہیں آپ سے. آپ کو جتنا کائنڈ ہارٹڈ ہونا چاہیے آپ اتنا کائنڈ ہارٹڈ نہیں ہوں گے تو کام نہیں چلے گا. خیر میں اسٹوری کی طرف آتا ہوں، اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں. یہ وہاں سے آئی. وہاں سے آنے کے بعد اس نے اسکول کو جوائن کیا. اسکول کو جوائن کرنے کے بعد یہ کولکتہ کے فلنگ ایریاز میں گئی. اس نے کہا یہاں تو بہت سارے مسائل ہیں. پھر اس نے اس اسکول کو چھوڑ دیا. اس نے اوپن ایئر اسکول شروع کیا 100 سم تھنگ بچوں کے ساتھ. ان کو اکٹھا کیا، ان کو پڑھانا شروع کر دیا. اور سارا وہ ڈونیشن بیس تھا. اس ڈونیشن کے لیے اس بیکری پر گئی. اس کے لیے اس نے پورا ماڈل جنریٹ کیا. اچھا، لیکن اس ساری سٹوری کی جو مزیدار جو کلائمیکس چیز ہے نا، وہ اس ساری سٹوری میں کرسچن نن پہلے تھی، کمیونٹیرین تھا. اس وجہ سے اس کو دیکھ کر سینکڑوں لوگ کرسچینٹی میں گئے. وہ نن کو سلیب کو پہلے وہ کرتی تھی، کمیونٹیرین کام بعد میں کرتی. دیکھیں یہ ہوتا ہے کریکٹر. لیکن اس کے لیے اس نے، اب آپ دیکھیں نا وہاں کا، اب چلے اس کو چھوڑ دیں. آپ ڈاکٹر راؤت فا کی ایگزامپل لے لیں. اس نے یہ جذام کے مریضوں کے لیے، یہ لیبزو جرمنی سے آئی، ڈاکٹر تھی، افریقہ میں رہی. اور آپ جس طرح کا امیجن کر سکتے ہیں نا جنت کو، انہوں نے اس طرح کی دنیا بنانے کی کوشش کی ہے. ویسٹ میں کیوں لوگ بھاگتے ہیں کہ جی وہاں سکون ہے، پیس ہے، گاڑی کر یہ ایڈوانس کے لوگ آتے ہیں جی جہاں مسئلے ہیں یہ ہے وہ. تو وہ اس جنت کو چھوڑ کے اس جہنم میں آ گئی نا. کس لیے آئی؟ اپنے اس مشن کے لیے کہ میں کرسچن مشنری نن. لیکن اس نے اس کے لیے یہاں کے صحراؤں میں، یہاں کی تپتی دھوپ میں، یہاں اس نے ساری عمر گزار کے یہیں مر گئی، یہیں دفن ہوئی. سمجھ رہے میری بات؟ اچھا، یہ جو کریکٹر ہے یہ آپ مسلم دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں بہت کم آتا. ہاں ملکہ زبیدہ آتی ہے، ملکہ یہ آپ کی بلقیس آتی ہے، یہ ملکہ سلطانہ رضیہ سلطانہ آتی ہے. اس طرح کے جو ملکہ تھی وہ تو ظاہر ملکہ ہوتی ہے، ملکہ کر سکتی ہے. لیکن عام ایک جو خاتون نیچے سے ہوتی وہ، لیکن ایک کریکٹر میں یہاں بھی ملتا ہے. وہ سیدنا نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے بھی اپنے آپ کو لوگوں کی ٹیچنگ کری. امام شافعی ان کے شاگرد تھے.
امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد تھے، فسطاط میں مصر میں وہ ان کی حلقہ درس میں شامل تھے۔ دنیا کے اندر کسی بڑے انسان کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے پیچھے جو ہسٹری ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی اس طرح کے مینٹور کی ہوتی ہے۔ کوئی خاتون ہوتی ہے، کوئی مرد ہوتا ہے، کوئی ماں ہوتی ہے، کوئی باپ ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلکہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے جب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ ان کے گھر کے آگے سے گزارا تھا، اور ان کے گھر کے آگے سے گزارا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سیدنا نفیسہ رحمہ اللہ علیہ انہوں نے ان کا جنازہ اپنے گھر میں ادا کیا سب لوگوں کے پیچھے۔ اور امام شافعی کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک آفن ہی تھا۔ تو یہ سارے لوگ جو تھے، یعنی یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر، یا ہم اس پہ بار بار باتیں کرتے ہیں، ان بچوں میں یہ پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ان بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے، کہتے ہیں نا ہم سب۔ ان اللہ جس سے کچھ لیتا ہے اس کو کوئی ایکسٹرا دیتا ہے کہ نہیں؟ یاد دیتا ہے نا۔ تو جب دیتا ہے تو ان میں ان کو دیا ہے نا، ان سے اتنی بڑی یتیمی کا دکھ چھوٹ کچھ ہوتا دکھ ہے۔ تو اس نتیجے میں ان بچوں کو اگر آپ میں سے کوئی پالش کر گیا تو یقین کیجئے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ میں اس کے اجر کی بات کر رہا تھا، میں بات ہوئی تھی کہ ریوارڈ کی، ہم اس کا ریوارڈ پہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا ریوارڈ اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ریوارڈ وہ دکھ ہے، وہ کرب ہے، وہ حساس دل ہے، جب تک وہ پیدا نہیں ہوگا آپ دنیا کوئی اچھے میٹیرین رضاکار نہیں